8 फरवरी 2024 को इस मुल्क के करोड़ों गरीबों ने, सफेद पोशों ने इमरान खान को वोट दिया अपने मुस्तकबिल को संवारने के लिए, और ये खूने गरीबा था, बस रिज़्क़े खाक हुआ और हम भूल जाएंगे। ये नहीं होगा, ये नहीं होना चाहिए। निज़ाम वो नाकाम हुआ है जो कल 14 बच्चों की जिंदगियां हमसे छीन कर ले गया। 2 निज़ाम इस वक्त हम पर मुसल्लत हैं कि इस मुल्क में गरीब की आवाज़ को बाहर किया गया, गरीब की आवाज़ को दबा दिया गया। आज हमारे दिल जो हैं वो गम में डूबे हुए हैं। जो कल पिम्स अस्पताल में हुआ, जो 14 नौमालूद बच्चों की शहादत हुई, ये एक ऐसा सानिया है, एक ऐसी ट्रेजेडी है जिसको हम खबर समझकर भूल नहीं सकते कि एक दिन की खबर थी, खबर हो गई, एक कमेटी बन गई, इंक्वायरी करेगी, उसमें एडिशनल डिप्टी कमिश्नर को बिठा दिया, वो तमाम लोग जो जिम्मेदारान हैं उन पर मुश्तमिल एक कमेटी बन गई, और ये खूने गरीबा था, बस रिज़्क़े खाक हुआ और हम भूल जाएंगे। ये नहीं होगा, ये नहीं होना चाहिए। आज जो हम आपके सामने बैठे हैं, इसलिए बैठे हैं कि ज़रा हम देखें ये मुल्क कहाँ जा रहा है और क्या वो वजूहात हैं जिनकी बिना पर ये सानिहा कल इस्लामाबाद में हुआ, ये कहीं भी हो सकता है। क्योंकि आज इस मुल्क में जो निज़ाम है वो गरीब दुश्मन निज़ाम है। ज़रा तहम्मुल से हमें जायज़ा लेना होगा। ये तो कहा गया, हमने चंद हफ्ते कबल सुना कि निज़ाम नाकाम हो गया है। कौन सा निज़ाम है जो नाकाम हुआ है? ये सवाल हमें बतौर पाकिस्तानी, बतौर इंसान, बतौर शहरी करना है। निज़ाम वो नाकाम हुआ है जो कल 14 बच्चों की जिंदगियां हमसे छीन कर ले गया। ये क्या निज़ाम है, ज़रा सोचिए। ये कहा जाता है कि बहुत से सूबे बन जाएंगे, सिंध धरती के हम टुकड़े कर देंगे, कराची को कहीं और ले जाएंगे, किसी और के हवाले कर देंगे, उनके हवाले कर देंगे जिनके हवाले इस्लामाबाद है, तो यहाँ बहुत फरावानी होगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये बिल्कुल बेमानी बातें हैं, बेमानी गुफ्तगू है। असल निज़ाम जिसको हमने ठीक करना है वो निज़ाम है जो गरीब की आवाज़ को बाहर रखता है, जो जमहूरियत को इस मुल्क में कुचलता है। हमें यह याद रखना है कि जमहूरियत कोई एक सियासी नारा नहीं है। जमहूरियत का ताल्लुक बराए रास्त हमारी ज़िंदगियों से है, हमारे बच्चों की ज़िंदगियों से है। कल जो बच्चे हमसे छीने गए, जो शहीद हुए, वो मैं उनको शहीदे सफाकियत तो कहूँगा, सफाकियत ने उनकी जान ली। लेकिन अगर हम बड़े तनाजुर में इस तमाम मामले को देखें तो जो बात सामने आती है वो ये है कि पूरे मुल्क में 2 निज़ाम इस वक्त हम पर मुसल्लत हैं। एक निज़ाम वो है जो अमीर का निज़ाम है। अमीर के बच्चे उन स्कूलों में जाते हैं जहाँ गरीब का बच्चा नहीं जाता, सोच भी नहीं सकता। अमीरों के बच्चे वहाँ पैदा होते हैं जहाँ गरीब का बच्चा पैदा नहीं होता। अमीरों के बच्चे उन अस्पतालों में जाते हैं जहाँ गरीब का बच्चा नहीं जाता। इस मुल्क पर एक आफत है इस वक्त। इस मुल्क पर गरीब के लिए कुछ भी नहीं है, जिंदगी तंग कर दी गई है। आप स्कूलों को देखिए, 1980 तक हम सब बड़े, मैं भी 70 की दहाई में स्कूलों में गया, हमारे वालिदैन गए, हुकूमती स्कूल ठीक ठाक होते थे। हुकूमती स्कूलों में हमारे वालिदैन पढ़े, हमारे अहबाब पढ़े, रिश्तेदार पढ़े, हम पढ़े, तो कोई कबाहत नहीं थी। फ़ख्र से लोग बताते थे कि मैं फ़लाँ स्कूल जाता हूँ। लाहौर शहर की अगर मैं बात करूँ तो सेंट्रल मॉडल स्कूल था लाहौर में, हुकूमत का उर्दू मीडियम स्कूल। बड़े बड़े वहाँ से नाबगाए रोज़गार लोग पैदा हुए। इन स्कूलों की हैसियत जो थी किसी सूरत भी किसी और स्कूल से कम नहीं थी, और गिनती के चंद और स्कूल थे। पूरी कौम जो थी, गरीब हो अमीर हो, वो एक ही स्कूल में जाते थे, एक ही किस्म के हुकूमती स्कूलों में जाते थे। लिहाजा वहाँ तालीम दी जाती थी, क्योंकि अफसर का बेटा भी वहीं है, अफसर की बेटी भी वहीं है, और जो अफसर नहीं है उसका बच्चा भी वहीं है। तो वो स्कूल ठीक थे, वो तालीम देते थे, उन पर निगाह थी, हुकूमत की निगाह थी, उस पर उन लोगों की निगाह थी जो अपने आप को ज़मीन पर ताकतवर समझते हैं, ना खुदा समझते हैं। लेकिन फिर ये हुआ 1980 के लगभग, इस मुल्क में फैसला हुआ, उस वक्त का जो फौजी हुक्मरान था उसने फैसला किया कि इस मुल्क में गरीबों के बच्चे तो जाएं हुकूमती स्कूलों में, लेकिन अमीरों के बच्चों के लिए
نئے اسکول بنیں گے، وہ انگلش میڈیم ہوں گے، ان کی عمارتیں مختلف ہوں گی، انہیں سیٹھ بنائیں گے، سرمایہ دار بنائیں گے، سرمایہ کار بنائیں گے، وہاں بڑے بڑے منافع ہوں گے، وہاں بڑی بڑی فیسیں ہوں گی جو غریب کے لیے، سفید پوش کے لیے ہیبت کا مقام ہوں گی۔ اور ہم آج دیکھتے ہیں کہ اس ملک میں یہ صورتحال ہے کہ تمام حکومتی اسکولوں کا جو نظام ہے وہ دگرگوں ہے، وہ ابتر ہے، وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ ہمارے بچوں کو تعلیم دے سکے۔ کہنے کو کہا جاتا ہے کہ اس وقت پاکستان میں 2.5 کروڑ بچے 5 سال اور 16 سال کی عمر کے درمیان کسی بھی اسکول نہیں جاتے، کسی مدرسے، کسی ووکیشنل ٹریننگ سینٹر، کہیں بھی نہیں جاتے۔ یہ وہ 2.5 کروڑ ہے جن کی صلاحیتوں کو ہم ضائع کر رہے ہیں، ان کو ہم پنپنے کا موقع ہی نہیں دے رہے۔ لیکن میں آپ سے عرض کروں کہ جو باقی بھی بچے ہیں ہمارے جو حکومتی اسکولوں میں جاتے ہیں، ان کو کیا تعلیم مل رہی ہے؟ کیا ان کو وہ تعلیم مل رہی ہے جو امیر کے بچے کے ساتھ ان کو مقابلے کی دوڑ میں دوڑنے کی اجازت دے گی؟ نہیں مل رہی۔ اور یہ وہ کروڑوں بچے ہیں، آپ کے بچے ہیں، یہ اس ملک کے سفید پوشوں کے بچے ہیں جن کو ہم نے ایسے اسکولوں میں دھکیل دیا ہے جہاں کہنے کو تو وہ اسکول جاتے ہیں، لیکن جب وقت آتا ہے مقابلے کا تو کسی انگریزی بولنے والے گھرانے کا بچہ جو کسی بڑی فیس والے انگریزی میڈیم اسکول میں گیا تھا وہ آپ کو آگے نظر آتا ہے۔ تو یہ ہم نے پاکستان میں ایک ایسی تفریق پیدا کی ہے جو دنیا کے بہت کم ممالک میں ہے۔ یہ تفریق بنگلہ دیش میں نہیں ہے، یہ تفریق سری لنکا میں نہیں ہے، یہ گنے چنے چند ممالک ہیں دنیا کے جہاں انگریز چلا گیا، وہ انگریز تھا یا وہ فرانسیسی تھے، لیکن پیچھے چھوڑ گئے وہ ان کو جنہوں نے اپنے آپ کو حاوی کیا اپنے ہی لوگوں پر۔ تو آج ہم وہ نظام جو ہے، یہ وہ نظام ہے جو فیل ہوا پمز میں۔ جو حال اسکولوں کا ہے وہی حال ہسپتالوں کا ہے، وہی حال بیسک ہیلتھ کیئر یونٹس کا ہے۔ بیسک ہیلتھ کیئر یونٹ میں امیر کا بچہ نہیں جاتا، امیر کے بچے کی ولادت وہاں نہیں ہوتی، امیروں کے لیے اور ہسپتال ہے اور جگہ ہیں۔ لہٰذا اس ملک میں جو تباہی ہوئی ہے غریب کے ساتھ، سفید پوش کے ساتھ، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اس ملک میں غریب کی آواز کو باہر کیا گیا، غریب کی آواز کو دبا دیا گیا۔ غریب اپنی آواز کیسے اٹھاتا ہے؟ غریب کی آواز اس کے ووٹ سے اٹھتی ہے۔ جب وہ ووٹ دیتا ہے تو وہ فیصلہ کرتا ہے اس کو کس پر اعتبار ہے، اپنے مستقبل کے حوالے سے، اپنے بچوں کے مستقبل کے حوالے سے۔ 8 فروری 2024 کو اس ملک کے کروڑوں غریبوں نے، سفید پوشوں نے عمران خان کو ووٹ دیا۔ اپنے مستقبل کو سنوارنے کے لیے انہوں نے چنا عمران خان کو، انہوں نے چنا پاکستان تحریک انصاف کو۔ وہ کراچی شہر ہو، لاہور ہو، اسلام آباد ہو، فیصل آباد ہو، پاکستان کا کوئی شہر، پاکستان کا کوئی قصبہ، کوئی گاؤں، پورے پاکستان نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم نے اپنے مستقبل کو سنوارنا ہے، اپنے اسکولوں کو سنوارنا ہے، اپنے ہسپتالوں کو سنوارنا ہے۔ ہم نے وہ تعلیم دینی ہے اپنے بچوں کو جس کے ذریعے وہ روزگار پیدا کر سکیں، انہیں نوکریاں ملیں۔ لیکن اس دن ماضی کی طرح ماضی میں یہ بہت ہوا ہے، بہت ادوار آئے جب عوام کی آواز کو کچلا گیا۔ 8 فروری 2024 کو ایک بار پھر عوام کی آواز کو کچلا گیا، کہا گیا نہیں، جس پر تمہیں اعتبار ہے وہ ہمیں قبول نہیں ہے، ہم انہی خاندانوں کو پھر کھڑا کریں گے۔ کراچی شہر میں حلیم عادل صاحب میرے ساتھ بیٹھے ہیں، یہ جانتے ہیں، ہم جانتے ہیں، ہمارے پاس تمام دستاویزی ثبوت ہے۔ 21 میں سے 20 سیٹیں حلیم عادل صاحب، 22 میں سے 21 سیٹیں کراچی شہر میں عمران خان نے جیتی۔ اس ملک کے عوام نے اپنا نمائندہ چنا، ان کو چنا جو عمران خان کے سپاہی تھے، جو پی ٹی آئی کے سپاہی تھے۔ یہی حال لاہور شہر میں تھا، 14 میں سے 13 سیٹیں وہاں ہم نے جیتی۔ میں خود لاہور شہر میں کینڈیڈیٹ تھا، میں جانتا ہوں 1.25 لاکھ کی لیڈ سے الیکشن ہم نے جیتے۔ 1,60,000 ووٹ تو میرا آج بھی الیکشن کمیشن مانتا ہے، لیکن جو ہوا وہ پوری دنیا جانتی ہے، وہ قوم جانتی ہے۔ کامن ویلتھ رپورٹ یہ کہتی ہے، EU کی رپورٹ یہ کہتی ہے کہ اس دن بدترین دھاندلی ہوئی۔ لیکن یہ ایک صرف سیاسی سانحہ نہیں تھا، اس بدیانتی کی وجہ سے، اس دھاندلی کی وجہ سے پھر ان خاندانوں کو کھڑا کیا گیا جو عوام کے مسترد کردہ تھے۔ اب یہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں جمہوریت تو وہی ہے کہ چند خاندان واپس آ جاتے ہیں، یہ جھوٹ ہے۔ چند خاندان اس لیے واپس آتے ہیں کہ ان کو لایا جاتا ہے واپس۔ 80 کی دہائی میں کس نے شوگر ملیں لگوائیں؟ چند خاندانوں کو چنا گیا اور 80 کے قریب شوگر ملیں 80 کی دہائی میں لگی۔
ہماری جو کپاس کی فصل تھی، وہ علاقے جہاں کپاس اگتی تھی اس کو تہس نہس کر دیا گیا، وہاں گنے کی کاشت شروع ہو گئی۔ پانی جو تھا زمین کے نیچے، وہ پانی کپاس کی بجائے گنے کی جانب مبذول ہو گیا، منتقل ہو گیا۔ آج ہم دیکھتے ہیں ہماری زراعت بدحال ہے۔ وہ خاندان جن کو شوگر ملیں دی گئی، ایک بار پھر ان کو کھڑا کر دیا گیا، پنجاب میں ہوں وہ یا سندھ میں ہوں۔ تو پاکستان کا سانحہ، ان 14 شہید بچوں کا سانحہ یہ ہے کہ اس ملک میں کبھی بھی غریب کی آواز کو سنا نہیں گیا، غریب کی آواز کو ہمیشہ کچلا گیا ہے۔ کبھی بھی جمہوریت کو موقع نہیں دیا گیا کہ وہ پنپے، وہ اپنی جڑیں گہری کرے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس ملک کا ہر ہسپتال، اس ملک کا ہر سکول جتا ہوا ہوتا غریب کی خدمت میں، ہر سکول پر، ہر ہسپتال پر نگاہ ہوتی ان غریبوں کی جنہوں نے ووٹ دیے تھے۔ یہ کہتے